بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تختی نمبر 17 حروف مقطعات کے قاعدے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، الف لام میم۔ اب دیکھیں، الف کو اسی طرح پڑھیں گے اور لام، کیونکہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، لام کے اوپر بڑی مد ہے، مد متصل، اور مد کو پہلے ادا کرنا ہے۔ لام کے ساتھ لام کو کھینچنا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر مد متصل ہے، اور اس کے بعد جو ہے میم مشدد کے ساتھ، میم کے اوپر تشدید ہے تو لام کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہوگا، اور میم مشدد جو ہے اس کا غنہ ادا کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ والی بڑی مد جو ہے، یہ مد متصل، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح اس کی ادائیگی ہوگی۔ الف لام میم۔ اب دیکھیں، لام اور میم کے درمیان میں نے غنہ کیا میم مشدد کا، اور پھر آخر میں میم کو کھینچا کیونکہ اس کے اوپر مد متصل ہے۔ اب دیکھیں، الف لام میم صاد۔ اب دیکھیں، الف لام کے اوپر الف ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے لام کے اوپر مد ہے، مد کو ادا کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میم مشدد کا غنہ بھی ادا کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے میم کے اوپر جو مد ہے، مد متصل، اس کو ادا کر لیا، پھر اس کے بعد صاد کو، لیکن آخر میں صاد کے دال کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، الف لام میم صاد۔ دیکھیں صاد۔ اب دیکھیں، الف لام را۔ اب دیکھیں، ایک الف کے برابر ہم نے کھڑا زبر جو ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا۔ الف لام میم را۔ اب دیکھیں، الف ہو گیا، پھر لام کے اوپر مد ہے، پھر مد کو کھینچا، اور پھر جو ہے نا بیچ میں لام اور میم کو ملا کر اور میم مشدد کا غنہ بھی درمیان میں ادا کیا، پھر اس کے بعد میم کے اوپر جو مد ہے اس کو ادا کر لیا، پھر را کو کھڑا زبر، را کا کھڑا زبر جو ہے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا۔ اسی طرح اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، کاف ہا یا عین صاد۔ اب دیکھیں، کاف کے مد کو ادا کر لیا، پھر ہا اور یا کے اوپر کھڑے زبر جو ہے اس کو ہم نے ایک ایک الف کے برابر ہم نے کھینچا، پھر اس کے بعد عین کو، عین کے اوپر جو مد ہے اس کو ادا کر لیا، پھر عین کے جو 3 حروف ہیں، اب دیکھیں میں پچھلے حروف ہجا میں آپ لوگ کو سمجھا رہی ہوں۔ اب دیکھیں، عین میں 3 حروف ہیں، دیکھیں عین، یا اور نون، یا نون بھی ساتھ میں ہے۔ آخر میں نون جو ہے اس کو جب بیچ میں ہم پڑھیں گے نا، اسی طرح مطلب ایک قرآن کا ایک پورے جملے کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر لازمی، اس کے اوپر ساکن جب آ جاتا ہے نا، تو اسی صورت میں ہم نون ساکن کے غنے کو ادا کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ملا کے صورت میں جو دیکھیں، اب یہ درمیان میں عین کے درمیان میں یہاں پر نون آ گیا، اور نون کے اوپر لازمی اس کے اوپر ساکن آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے صاد ہے، تو اس کی ادائیگی ایسے ہوگی۔ عین کے درمیان میں یہاں پر نون کے اوپر جو ساکن ہے، نون ساکن کو نون کو ہم نے غنے کے ساتھ ادا کرنا ہے، پھر آخر میں ہم نے صاد کو، اور صاد کے آخر میں جو دال آتا ہے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن وہ بھی قلقلے کے ساتھ، کیونکہ دال جو ہے یہ قلقلے کے حروف میں سے ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ
5 حروف ہے جو قلقلے کے حروف ہے. اچھا اب دیکھیے کاف ہا یا عین صاد. اب دیکھیں عین کے نون کو ہم نے غنّے کے ساتھ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صاد. اب دیکھیں صاد کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچا ہے اس مد کی وجہ سے، اور آخر میں دال جو آتا ہے اس کو قلقلے کے ساتھ ادا کر لیا. اب دیکھیں یہ جو ہے طٰہٰ، اب اس کو بھی 1 الف کے برابر طٰہٰ اسی طرح پڑھیں گے. طاسین میم. اب دیکھیں طاسین میم میں جو سین کے نون کو میم سے بدل کر دونوں میم کو ایک کر کے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. سین کے نون کو میم سے بدل کر میم غنّے کے ساتھ پڑھیں گے یہاں پر. اسی طرح اس کی ادائیگی ایسے ہوگی طاسین میم. دیکھیں بیچ میں نے غنّہ کر لیا اور میم مشدد کا غنّہ کر لیا اور پھر آخر میں یہ مد ادا کر لیا. اسی طرح بالکل آسان طریقے سے. اب دیکھیں طاسین، اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں یاسین صاد. اب دیکھیں صاد آخر میں دال آتا ہے اور دال کے اوپر جو ہے ساکن آئے گا، اور ساکن کی صورت میں دال کو ہم نے قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا اب دیکھیں حامیم، اس کو اسی طرح پڑھیں گے. اب دیکھیں حامیم عین سین قاف. اب دیکھیں میم کے مد کو ہم نے ادا کر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے عین کو ادا کر لیا، لیکن آخر میں عین کے آخر میں جو نون آتا ہے نا وہ نون کو ہم نے غنّے کے ساتھ پڑھ کر پھر سین کی ادائیگی کی، پھر سین کے مد کو ادا کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے بیچ میں یہاں پر سین کے آخر میں جو نون آتا ہے نا اس کی ادائیگی کی، پھر اس میں جو غنّہ آتا ہے اس کی ادائیگی کی. پھر اس کے بعد جو قاف ہے وہ اس کی مد کو ادا کر لیا. اچھا قاف کے مد کو ادا کر لیا. ٹھیک ہے اسی طرح عین سین قاف ایسے. قاف نون. اب دیکھیں الف لام میم. اب دیکھیں پہلے وقف کی حالت میں ہم پڑھیں گے. اچھا یہ دیکھیں یہ جو وقف ہے اس کے حالت میں ہم پڑھیں گے. پہلے اسی طرح پڑھیں گے. اب یہاں پہ میں نے سانس لیا تو یہاں پہ میں صرف میم کی ادائیگی کر کے بس ختم کر لیا. اب دیکھیں جب وقف کے دوران ہم پڑھیں گے تو ہم ایسے پڑھیں گے الف لام میم ایسے. لام کے اوپر جو مد ہے اس کو ادا کر لیا، پھر میم مشدد کا غنّہ ادا کر لیا، لام میم کے ساتھ ملا کر بیچ میں ہم نے غنّہ کرنا ہے میم مشدد کا. پھر اس کے بعد جو ہے میم کے اوپر جو مد ہے اس کو ادا کر لیا، پھر وقف میں ہم نے سانس لے لیا. اب دیکھیں اب یہاں پر ہم نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے. اب دیکھیں اللہ ایسے پڑھیں گے. یہاں پر خالی الف ہے، یہاں پر ہم نے عارضی زبر لگایا اور یہاں پر ہم نے اس جملے کو پورا کر لیا، کیونکہ جب یہاں پر وقف آ گیا اور خالی الف ہے تو یہاں پر لام کے لیے ہم نے اس خالی الف کو
کے اوپر عارضی زبر لگانا ہے، تو اس کو اسی صورت میں ملانے کے لیے ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے، اب یہ وقف کے صورت میں اسی طرح پڑھیں گے ہم، اور جو اب وقف کے بغیر جب ہم نے پڑھنا ہے، اب یہاں پر ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ دیکھیں، الف لام میم اللہ، دیکھیں میم اللہ، میم جو ہے اس کے 3 حروف ہے نا، میم پیچھے میں حروف ہجا میں ابھی دکھا رہی ہوں۔ اب دیکھیں، میم میں 3 ہے، میم یا میم، اور اس کے اوپر مد بھی ہے۔ تو پہلے میم یا کو ملا کر ہم نے یہاں پہ جو ہے میم یا کو، یہ جو ہے میم یا کو ملا کر الف لام میم اللہ۔ اب دیکھیں، میم کے جو 3 ہے، میم یا میم، تو الف لام کو میم کے ساتھ ملانے کی صورت میں جب ہم میم مشدد میں غنہ بھی کریں گے ساتھ میں، اور میم یا پہلے والے جو 2 حروف ہے اس کو ملا کر یہاں پہ پڑھنا ہے، اور ماللہ آخر والا میم جو ہے نا، اس میں میم میں 3 حروف ہے نا، تو آخر میم جو رہ جاتا ہے نا، وہ میم یہاں پہ ہم نے لگانا ہے، یہاں پر میم اللہ، میم زبر ما، میم لام زبر مل، لام کھڑا زبر لا، اسی طرح یہاں پر ہم نے میم اللہ، ایسے ہم نے پڑھنا ہے ملانے کی صورت میں۔ اب دیکھیں اسی طرح الف لام میم اللہ، می کے اوپر مد آ گیا، اور ملہ جو ہے اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے، ملہ کے اوپر جو ہے نا مد نہیں ہے، تو اس کو اسی طرح بغیر وقف میں ہم اسی طرح ادا کریں گے۔ اچھا، اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگ جو ہے نا نیچے کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟